دوستو، اگر آپ سے ایگزام میں سوال کیا جائے کہ دنیا کا سب سے امیر انسان کون ہے تو آپ ضرور جواب میں امبانی یا پھر ایلون مسک جیسے لوگوں کا نام لکھیں گے۔ لیکن دوستو، ہم آپ کو ایک ایسے مسلمان شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے سامنے آج کے امیر لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں مانسا موسیٰ کی۔ یہ شخص افریقہ کا رہنے والا تھا اور افریقہ میں موجود مالی سلطنت کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ مانسا موسیٰ اتنا زیادہ امیر ہوا کرتا تھا کہ ایک بار اس نے مصر میں اتنا زیادہ سونا بانٹا کہ جس سے مصر میں سونے کی قیمت ہی گر گئی۔ یہ شخص ایک بار حج کرنے کے لیے مکہ جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ ویسے تو مکہ میں پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، لیکن جیسا قافلہ مانسا موسیٰ کا حج کرنے کے لیے نکلا تھا تو اس کی تو بات ہی الگ تھی۔ 500 گھوڑے جن کو سونے سے لادا گیا تھا قافلے کے آگے آگے چل رہے تھے، اور 48,000 لوگ جن میں سے ہر ایک نے ریشم کا چوغا پہنا ہوا تھا مانسا کے ساتھ حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان سب کے علاوہ اس قافلے میں اونٹوں کا ایک ایسا جتھا بھی تھا جن کے اوپر سونے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ سونا ہمیشہ سے دنیا کی ایک قیمتی چیز مانا جاتا ہے، اور مانسا کے دور میں سونے کی کھدانوں پر مانسا ہی کا راج ہوا کرتا تھا۔ مکہ جاتے ہوئے 13 جولائی 1324 عیسوی کو جب مانسا کا قافلہ مصر کی راجدھانی قاہرہ میں داخل ہوا تو قاہرہ کے لوگوں نے جیسے ہی یہ قافلہ دیکھا تو انہوں نے فوراً اس کی خبر قاہرہ کے سلطان الملک النصیر کو دی۔ النصیر نے اپنا ایک آدمی مانسا کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ النصیر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس پر مانسا نے جواب دیا کہ میں صرف مکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، کسی سے ملاقات کرنے کا نہیں۔ مانسا اب تک پورے مڈل ایسٹ میں مشہور ہو چکا تھا، کیونکہ وہ جہاں سے گزرتا تھا وہاں کے لوگوں کو سونا بانٹتا ہوا چلتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مانسا اتنا زیادہ دیندار تھا کہ ہر ہفتے ایک مسجد کی تعمیر کروایا کرتا تھا۔ آخر کار قاہرہ کے سلطان کی بہت ہی زیادہ ضد کرنے پر مانسا اس سے ملنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ دونوں نے آپس میں بیٹھ کر بات چیت کی، اور قاہرہ کے سلطان یعنی کہ النصیر نے مانسا کے پورے قافلے کے رکنے کا انتظام کروایا۔ یہ دیکھ کر مانسا بہت ہی زیادہ خوش ہوا، اور اس نے قاہرہ میں اتنا زیادہ سونا بانٹا کہ قاہرہ ہی میں نہیں بلکہ پورے مصر میں سونے کی قیمت ہی گر گئی، یعنی کہ پورا قاہرہ شہر سونے سے بھر چکا تھا۔ اس کے بعد قاہرہ سے مکہ ہوتے ہوئے مانسا اپنے دیش مالی میں لوٹ گیا۔ مانسا اب تک پوری دنیا اور خاص کر یورپ میں بہت ہی زیادہ مشہور ہو چکا تھا۔ اس وقت دنیا میں ٹریول کرنے کے لیے کیٹلن ایٹلس نام کا ایک نقشہ یوز کیا جاتا تھا۔ مانسا کی امیری کو دیکھ کر نہ صرف مالی کو کیٹلن ایٹلس میں شامل کیا گیا بلکہ اس نقشے میں مانسا کی ایک فوٹو بھی لگائی گئی جس میں ایک سونے کی گیند پکڑے ہوئے مانسا کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا دنیا کا سب سے زیادہ امیر مسلمان شخص۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔